السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پالے پالے بیٹے شہزادے شہزادی جانی؟ پوچھتے بھی نہیں ہے نانی کو کیچی ہیں آپ نے سبق نہیں بھیجا تھا کل. کوئی بھی نہیں یاد کرتا باجی جان کو، اپنی نانی کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسے گندے بچے ہیں آپ سارے کے سارے کا. ہاں کل میں نے سبق نہیں بھیجا، کسی نے بھی مجھے میسج نہیں کیا. کیوں ناراضگی ہے کوئی؟ ہاں نہیں بھیجو سبق، نہیں سننے کا دل چاہتا. لیکن ہم کیا کریں، ہم تو بھیجیں گے نا سبق. ہمارا تو کام ہے سبق بھیجنا، ہے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اس لیے تو ہم یہ کام کرتے ہیں. چلو جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے سبق سن لیجئے. آج کا سبق ہے کون سا؟ آج کا سبق ہے ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی تھی. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت سمجھنا تھا. لیکن آج جو ہم سبق آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے. صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ اتاری ہو. بیماری اور دوا دونوں چیزیں اللہ نے اتاری ہیں. ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی. تو جو دوا تم استعمال کرو، حرام چیز سے دوا مت کرو. ٹھیک ہے؟ تو دوائی کب استعمال کرنی ہے؟ جب ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور طبیعت کب خراب ہوتی ہے؟ جب ہم استغفار نہیں پڑھتے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. اور کلونجی اور شہد کھانا چاہیے. شہد تمام بیماریوں سے شفا ہے. اور کلونجی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ کلونجی ہر بیماری کی شفا ہے، بس سوائے موت کی. موت آئے گی تو مریں گے، ورنہ بیماری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو کلونجی آپ کے گھر میں ہوگی نا، مجھے دکھانی ہے سب نے باٹل کی تصویر. امی سے پوچھے گا امی کلونجی کون سی ہوتی ہے، اور میں بتاؤں کون سی ہوتی ہے. حلوہ پوری کھاتے ہیں نا، تو حلوہ پوری کے سالن میں آلو کی جو ترکاری ہوتی ہے اس میں کالے کالے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، وہ کلونجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو باجی جان بھی کھاتی ہیں کلونجی. صبح باجی جان لازمی شہد کلونجی کھاتی ہیں. اپنے گھر میں ہر ایک بچے کو بھی کھلاتی ہیں. تو آپ سب نے بھی کیا کھانا ہے؟ شہد کلونجی لازمی کھانا ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اور مسواک کرنی ہے. مسواک کرنے سے بھی کوئی بیماری نہیں آتی. منہ کی تمام بیماریاں صاف ہو جاتی ہیں. دانت صاف ہوتے ہیں، معدہ صاف ہوتا ہے، اور خوشبو آتی ہے، اور صحت ملتی ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے، ذہن یادداشت تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ چلو وضو کی سنتیں سن لو اب تھوڑی سی. وضو کی سنتیں بھی ہوتی ہیں. ہاں جی، فرائض تو سنے تھے نا، 4 فرض تھے. آج ہم آپ کو 3 سنتیں بتائیں گے. 3 سنتوں میں کیا کرنا ہے؟ کلی کرنا، گٹوں تک ہاتھ دھونا ہے. گٹے کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھو ہاتھ ہے نا آپ کا، ہاتھ کے بعد دیکھیے گا چھوٹی سی ہڈی لگی ہوئی کلائی پہ، جہاں آپ گھڑی باندھتے ہیں لڑکے، پیاری پیاری گھڑیاں باندھتے ہیں نا، وہی ہاں ہاں سمجھ گیا، بس وہی والی ہڈی. اور لڑکیاں جو بریسلیٹ پہنتی ہیں پیارے پیارے، ہے نا بھائی؟ تو یہ ہڈی جو ہے یہ گٹے کہلاتی ہے. ٹھیک ہے؟ گٹوں تک ہاتھ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. منہ میں کلی کرنا، منہ بھر کے جو کلی کرتے ہیں نا وضو میں، یہ بھی سنت ہے. اور ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور چھوٹے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا کرتے ہیں؟ ناک کا خلال کرتے ہیں، ہے نا؟ ناک کو صاف کرتے ہیں. یہ بھی سنت ہے. تو آج ہم نے وضو کی 3 سنتیں سیکھی ہیں. گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس کا خلال کرنا. ٹھیک ہے؟ اور ادب کیا ہے کہ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے نا، اگر کسی میں کوئی جسمانی عیب ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا ہے اوے چھوٹے چھوٹے ٹگنے، ایسے نہیں کرنا. اور کسی کا لمبا ہے تو اس کو کہنا لمبو لمبو لمبو. کوئی موٹا ہے تو اس کو کہنا موٹے موٹے، ایسے نہیں کہتے. اچھا؟ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. اچھا، اور آج میں آپ کو ایک معلومات دوں گی. حضرت آدم علیہ السلام، جی جناب، حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مقام دہنا میں اتارا تھا. ٹھیک ہے؟ چلیے آج کا سبق ہو گیا پورا. چلیے جلدی سے ہوم ورک تمرین سب کر کے بھیجیں گے. جو بھیجیں گے ان کو کیا ملے گا؟ گفٹ. اور جو نہیں بھیجیں گے ان کی کیا ہوگی؟ پٹائی.